جب ہم نے پھاڑ دیا. یہ لفظ فارا قاف اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، جدا جدا کر دینا. اس کا بالکل سینونیم مترادف ہم معنی لفظ ہے فلق. فلق بالکل اس کے مترادف ہے، اس کا معنی بھی پھاڑنا ہے. دوسرے مقام پر فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہاں پہ فلق کا لفظ استعمال ہوا ہے. ویسے اہل لغت نے دونوں کے درمیان اس طرح کا فرق کیا ہے کہ فلق کا لفظ انشقاق کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پھاڑنا، اور فرق کا لفظ انفعال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پھٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہونا. تو یعنی کہ انفعال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی نے کام کیا ہے اس کو قبول کر لینا. تو جب فرق کا لفظ ہوگا تو پھٹنے کو قبول کر لینا، اور فلق کا لفظ ہوگا تو انشقاق یعنی پھٹنا. تو دوسرے مقام پر فلق کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے آپ کے لیے بحر کو پھاڑ دیا. بحر باحارا کسی چیز کی بہتات اور زیادتی کو کہتے ہیں. زیادہ پانی زیادہ ہو تو اس کو بھی بحر کہتے ہیں. اور اگر کہیں نمک زیادہ ہو، شاید اس وجہ سے ہی سمندروں کو بحر کہتے ہیں کہ نمک زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی بحر کہتے ہیں. یا اگر کوئی گھوڑا تیز دوڑتا ہو تو اس کو بھی بحر کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر سواری فرمائی تو وہ بہت تیز دوڑ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا وجدت بحرا. تو بحر کا لفظ ہم نے پیچھے 5ویں پارے میں لفظ پڑھا تھا کہ بحر وہ جانور کہ جن کے کانوں کو پورے طریقے سے چیر دیا گیا ہو. تو پورا مکمل چیر دینے کے معنی میں، یعنی بہت زیادہ بہتات. اگر کسی بندے کے پاس علم بہت زیادہ ہو تو ہم ان کو بحر العلوم یا متبحر کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم بہت ہے. تو بحر کا معنی زیادتی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا آپ کے لیے بحر کو. تو یہ کس سمندر یا کس دریا کے بارے میں بات ہو رہی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات ملی تھی، اور فرعون اسی کے اندر غرق ہوا تھا. تو وہ جگہ جہاں سے فرعون غرق ہوا اور اس کی کچھ باقیات اب مل بھی رہی ہیں شاید تھوڑی بہت. اب وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے کہ جو درہ ہوتا ہے، وہ کیا جو دو ٹائروں کے درمیان میں جو ہوتا ہے، ہاں نہیں دو ٹائروں کے درمیان بڑا سا جو لوہا ہوتا ہے جو ایکسل چلے انگلش میں کہتے ہیں، ہاں وہ. اور درہ دو ٹائروں کے درمیان میں جو ہوتا ہے نا، گدھا گاڑی یا بیل گاڑی، یا تو دو ٹائر اور اس کے درمیان میں جو ہے ایکسل، وہ بھی اسی مقام سے ملتے ہیں. کچھ ٹائر اور کچھ اس طرح کی چیزیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہی مقام تھا جہاں پہ یہ غرق ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ملا ہے. یہ مقام تھا وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں طیبہ سے پہلا سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوں بالکل سیدھا یہاں پہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے ہیں. یہ وہ راستہ ہے بالکل سیدھا یہاں سے گئے ہیں. جب واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے. یہاں سے تو ٹھیک آئے، لیکن یہاں سے جو ہے وہ راستہ اس طرف چلے گئے، جانا سیدھا تھا اور اس طرف چلے گئے. تو جب وہ
اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ کر کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پہاڑ پر آگ نظر آ رہی ہے، تو وہ یہ چونکہ طور پہاڑ یہاں پر ہے تو اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہاں سے پھر دوبارہ واپس ادھر ہی چلے گئے، یہاں سے واپس پھر طیبہ یا ایمفس یہاں پہ ہے جو ان کا شاہی محل تھا اس کا فرعون کا، وہ یہ ہے۔ اور بھی جو سمندر تھا یا دریا تھا، میں بتا رہا ہوں اسی طرف بات کر رہا ہوں، یہ واپسی ہے۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو اس وقت یہاں ایمفیسس سے نکلے تھے یہاں سے، اور 6 لاکھ بنی اسرائیل کی تعداد بتاتے ہیں، اور بعض روایات میں 6 لاکھ ہی تعداد قبطیوں کی ہے، کہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ جب اسے صبح پتہ چلا مرغوں نے آذان نہیں دی کہ کیا ہوا، لوگ کدھر ہیں، تو بتایا گیا اسے کہ بنی اسرائیل اس طرح خاموشی سے نکل گئے ہیں، تو اس نے بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی کھانے سے پہلے پہلے مجھے 6 لاکھ قبطی چاہیے گھوڑوں سمیت، تو وہ پھر وہ آگے 6 لاکھ، اور حضرت ابو قتادہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 12 لاکھ قبطی تھے، تو یہ یہاں سے نکلے۔ کچھ روایات میں ہے کہ بحر قلزم سے یہ ان کو روکے گئے تھے، بحر قلزم یہ ہے، بحر قلزم کا آخری کنارہ یہاں پر ہے، یہاں سے بحر قلزم ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے مطابق یہ یہاں سے اس جگہ سے کہیں سے آئے ہوں گے، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ اس جگہ سے کہیں سے گزرے ہوں گے، یعنی خلیج سوئس جو ہے اس جگہ پہ یہاں، اور بعضی کتابوں میں بحر قلزم کا یہ جو کنارہ ہے نا، اس کنارے سے یہاں کہیں پانی کے اندر وہ روکے گئے۔ یہ 2 حصوں میں یہاں سے بٹا ہوا ہے، ایک یا ادھر سے رک گئے یا ادھر سے رک گئے، یہاں کہیں جانا انہوں نے اس طرف تھا، یہاں پر اریحا فلسطین یہ ہے، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لے کے جانا تھا۔ اریحا بستی جو ہے ادھر آ کے رکے، یہ بہت عرصہ تک یہاں رکے رہے، تو لیکن اکثر جو چیزیں مل رہی ہیں وہ اس جگہ سے مل رہی ہیں۔ یہ تھوڑا سا پانی ہے، ایسے 3 طرح کے پانی مختلف جگہوں پہ تھے جنہیں خلیج کہتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں کہہ لیں، یہ 3 تھے، اب ان تینوں کو ملا کر تو اس جگہ سے ایک نہر سوئس بنائی گئی ہے نا، اس جگہ پہ ایسے ان تینوں پانیوں کو بھی ملا دیا، اور یہاں سے بھی اس کو بھی سمندر کو ملا لیا، اور اس کو اس جگہ پہ ایک نہر سوئس بنائی گئی ہے، لیکن تب یہ نہیں تھی، تب یہاں پہ 3 پانی تھے بہت بڑے بڑے، ان پانیوں میں سے کسی ایک پانی میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام روک لیے گئے تھے، اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ پانی ہے بحر مرہ، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو پار کیا تھا اور فرعون اس کے اندر غرق ہوا تھا، اسی پانی کے اندر سے کچھ پرانے ٹائر اور وہ ایکسل ملے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہی پانی تھا وہ، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ بحر قلزم کا یہ کنارہ یا یہ کنارہ، کتابوں میں پرانی کتابوں میں ان دونوں کناروں کا بھی ذکر ہے، یا اس جگہ پہ سمندر کا یہ والا حصہ تھا یا یہ والا حصہ تھا، یہ دونوں راستے پر ہی پڑتے ہیں نا، کہ اگر مصر سے روانگی ہو تو طیبہ سے ہو تو سیدھا یہاں سے آئے ہوں گے، ایمفیسس سے ہو تو یہاں سے آئے ہوں گے، لیکن اس پانی کے اندر، اس پانی کے سامنے آ کے رک گئے یا اس پانی کے سامنے سے آ کے رک گئے، لیکن اکثر کا خیال ہے کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے کو جانتے تھے، وہ 2 بار تو یہاں سے گزر چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں سے ہی راستہ اختیار کیا تھا، پہلی بار بھی یہاں سے گزرے، دوسری بار بھی یہیں سے گزرے، اس کو ڈائریکٹ یہاں سے پار کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن تیسری بار آتے وقت وہ ادھر سے آ گئے، وہ جو درمیان میں حصہ تھا خشک، اس حصے سے نہیں آ سکے، گزرنا انہوں نے یہیں سے تھا، لیکن راستے کا علم نہیں ہوا کہ کس جگہ سے گزرنا ہے، تو یہاں پہ آ گئے، تو یہ دیکھنے میں تو یہاں تھوڑا سا پانی ہے، لیکن وہاں تو جگہ میں تو بہت بڑا پانی ہے، اور ویسے یہاں پہ 3 یہ ایسے خلیج تھے پہلے، اب ان تینوں کو ملا کے یہاں سے اور ان کو ایک نہر بنا دی،
تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پار کیا اس کو، سمجھ آ گئی؟ تو یہ دریا بھی نہیں تھا یا سمندر بھی نہیں تھا بلکہ خلیج تھا جس کے اندر سے، تو اس لیے اس کو بحر اس لیے کہا کہ میں نے جیسے پہلے ہی بحر کا معنی کر دیا تھا، بہت زیادہ کے معنی میں بحر استعمال ہوتا ہے، پانی زیادہ تھا، پہاڑ تو نہیں ایسے ہو سکتا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی انہیں، آپ کو، انجینا ہم نے نجات دی کم آپ کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا، ڈبو دیا، آل فرعون کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ آگے جب رکے تو حضرت یوشع بن نون جو بعد میں پیغمبر ہوئے ہیں، اس وقت وہ چھوٹے تھے عمر میں، یعنی 18-19 سال کی عمر میں تھے، سب سے پہلے انہوں نے عرض کیا، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا، آگے پانی آ گیا تو پیچھے فرعون آ گیا، ہم تو مارے جائیں گے۔ تو 3 بار انہوں نے عرض کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پھر اس کا آگے ذکر بھی ہے، تو راستے بنے اسی کے اندر سے اور چٹان کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، وہ سب کے سب گزر گئے، راستے بھی 12 بنے تھے، اور جب فرعون آیا تو وہ درمیان میں آ کے غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے یعنی اسی پانی کے پار کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، تو جب وہ درمیان میں آیا تو پانی چل پڑا اور وہ سارے کے سارے ڈوبنے لگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس شخص کو جس نے ان پر بہت ظلم کیے تھے اور بڑا اپنا رعب طاری کر رکھا تھا، بہت دہشت طاری کر رکھی تھی، اور ان کے نفسیات پر اس کا اتنا اثر تھا کہ وہ اگر کچھ کہتا تو یہ اس کو پورا کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، اس کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کو اوتار اور اس کو رب بھی مانتے تھے۔ تو وہ جو نفسیاتی اثر تھا اس کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنوایا اور دکھایا کہ دیکھو یہ ڈوب رہا ہے، یہ مدد کو پکار رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ بے بس ہے اس وقت، اور یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے ڈوب رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمائے کہ جن کے رعب اور دہشت کی وجہ سے ہم اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیں۔